آیت کی تلاوت کی ہے، اور اس آیت میں اللہ جل شانہ نے مسلمان والدین کو یہ حکم دیا کہ اپنی اولاد کی اصلاح کریں، اپنی اولاد کی اچھی تربیت کریں۔ اسی سلسلے میں گزشتہ جمعے کو چند باتیں عرض کر دی تھیں۔ جس طرح اولاد پر والدین کے حقوق ہیں، بالکل اسی طرح والدین پر بھی اولاد کے حقوق ہیں۔ اگر دیکھا جائے، غور کیا جائے، تو سب سے پہلے اولاد کا حق بنتا ہے والدین پر، اس کے بعد والدین کا حق اولاد پر بنتا ہے۔ اگر والدین اولاد کے حقوق ادا کریں، ان کی صحیح تربیت کریں، تو یہی والد اولاد بڑے ہو کر یہ پھر والدین کے بھی حقوق ادا کریں گے۔ لیکن اگر والدین نے اولاد کی تربیت میں کسر چھوڑی، ان کی تربیت نہیں کی، تو پھر والدین کو ان سے یہ امید رکھنا کہ یہ ہمارے حقوق ادا کریں، یہ درست نہیں۔ اور آج کل والدین اپنی اولاد کی تربیت میں بڑی سستی کر رہے ہیں، اور میں نے عرض کر دیا تھا کہ تربیت کا یہ مطلب نہیں کہ بس اپنی اولاد کے لیے کھانے پینے کا انتظام کریں، لباس کا انتظام کریں، رہنے سہنے کا انتظام کریں، یہ تربیت نہیں، یہ پرورش ہے۔ پرورش الگ چیز ہے، تربیت الگ چیز ہے۔ تربیت کا مطلب یہ ہے ان کو نیک صالح بنائیں، ان کو دیندار بنائیں، ان کو ایماندار بنائیں۔ لیکن ہم ایماندار کس کو سمجھتے ہیں؟ اگر کسی کا بیٹا بڑا ہو کر اچھی کمائی کرے اور اچھی تنخواہ لے، والدین کہتے ہیں بڑا ایماندار ہے، اس کو ایماندار سمجھتے ہیں، چاہے وہ نماز نہ پڑھے، چاہے وہ مسجد کے قریب ہی نہ جائے، کہتے ہیں بہت اچھا کمانے والا ہے، بڑا ایماندار ہے۔ وہ ایماندار نہیں، وہ بے دین ہے۔ تو بچے کی پیدائش سے ہی اس کے حقوق شروع ہو جاتے ہیں، جو احادیث سے ثابت ہے۔ سب سے پہلا حق بچے کا یہ بنتا ہے کہ بچہ پیدا ہو، سب سے پہلے اس کی تحنیک کرا دی جائے، یہ سنت عمل ہے۔ تحنیک کا مطلب یہ ہے کسی نیک بندے کے پاس اس کو لے جائیں اور وہ کھجور کا دانہ چبا لے اور اس کا کچھ حصہ بچے کے حلق میں ڈال دے۔ سب سے پہلی غذا اس کی یہ ہونی چاہیے۔ آج اس کا اہتمام نہیں۔ پیدائش کے بعد سب سے پہلے اس کو اسپتال لے جاتے ہیں قطرہ پلانے کے لیے، اس لیے کہ وہ انگریزوں کا حکم ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تو یہ ہے کہ پہلے اس کی تحنیک کرا دی جائے۔ اگر کھجور میسر نہ ہو، شہد اس کے منہ میں ڈالا جائے یا کوئی اور میٹھی چیز۔ پھر اس کے بعد دوسرا حق بچے کا یہ بنتا ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے۔ نام کا اثر اس کے اخلاق پر ہوتا ہے، اس کے کردار پر ہوتا ہے۔ لڑکا ہے، نبیوں والے نام رکھے جائیں، صحابہ والے نام رکھے جائیں۔ لڑکی ہے تو صحابیات والے نام رکھے جائیں۔
اور آج کے مسلمان ایسا نام ڈھونڈتے ہیں جو کسی کتاب میں بھی نہیں آیا، نہ کسی نبی کا نہ کسی صحابی کا، اور عموماً کوئی ڈانسر، کوئی کرکٹر، کوئی گویا اس کا نام دیکھتے ہیں اور اپنے بچے کے لیے وہ نام رکھتے ہیں۔ اگر نیک اور صالح لوگوں کے نام رکھے جائیں اپنے بچوں کے لیے تو نام کا اثر اس کی ذات پر پڑے گا، وہ بچہ دیندار ہوگا۔ سعید ابن المسیب رحمہ اللہ سب سے بڑے تابعی ہیں۔ تابعی اس کو کہتے ہیں جس نے اپنی آنکھوں سے ایمان کی حالت میں صحابہ کی زیارت کی ہو۔ وہ فرماتے ہیں کہ میرے دادا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تمہارا نام کیا ہے؟ انہوں نے کہا میرا نام حزن ہے۔ حزن کا معنی سخت مزاج، سخت مزاج۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا معمول یہ تھا، نام پوچھتے، اگر کوئی غلط نام ہوتا اس کو تبدیل کر دیتے۔ تو فرمایا کہ نہیں، تمہارا نام سہل ہے، اپنا نام یہ رکھو۔ سہل کا معنی نرم مزاج۔ لیکن انہوں نے کہا میرے باپ نے میرا نام رکھا حزن، میں اس کو تبدیل نہیں کر سکتا، نام وہی باقی رہا۔ تو سعید ابن المسیب رحمہ اللہ فرماتے ہیں اس نام کا اثر ہمارے پورے خاندان میں چل پڑا، سب کا مزاج سخت ہو گیا۔ اس لیے اپنے بچوں کے لیے اچھے نام رکھیں۔ حدیث میں آتا ہے سب سے بہترین نام عبداللہ عبد الرحمن ہے۔ اللہ کا کوئی نام ہو اس کے ساتھ لفظ عبد لگا دیں، بہترین نام ہے۔ تو بچے کا دوسرا حق یہ ہے کہ اس کا اچھا نام رکھا جائے، اور اس کا تیسرا حق یہ ہے کہ سب سے پہلے بچے کی غذا وہ ماں کا دودھ ہے، اور قرآن مجید نے اس کی حد مقرر کی، والوالدات یرضعن اولادہن حولین کاملین، 2 سال بچے کو دودھ پلانا یہ اس کا حق ہے، اس لیے کہ ماں کا دودھ بچے کے لیے سب سے بہترین غذا ہے۔ لیکن یہ حق بھی آج مائیں ادا نہیں کرتی، پیدا ہونے کے بعد بازاروں سے پاؤڈر والا دودھ لا کر اس کو پلاتے ہیں۔ اگر ماں نے اپنا دودھ پلایا صحیح، وہ بچہ ماں کا فرمان بردار بنے گا، پاؤڈر والا دودھ پلایا وہ پاؤڈر کا فرمان بردار بنے گا، ماں کا نہیں بنے گا۔ یہ بچے کا حق ہے۔ اگر ماں کا دودھ نہیں تو پھر اس بچے کے باپ پر لازم ہے اس کے لیے کوئی دائی تلاش کرے جو اس کو دودھ پلائے، اور اس کی اجرت بھی باپ پر لازم ہے۔ پھر چوتھا حق اس بچے کا یہ ہے کہ اگر گنجائش ہے، طاقت ہے، تو 7ویں دن اس کا عقیقہ کرائیں۔ لڑکا ہے اس کے لیے 2 بکرے ذبح کریں، لڑکی ہے اس کے لیے 1 بکرا ذبح کر دیں، گنجائش ہے، یہ سنت ہے۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ گروی رکھا جاتا ہے اس کے عقیقے کے ساتھ۔ جیسے کوئی چیز آدمی گروی رکھ دے، جب تک وہ قرض ادا نہیں کرے گا اپنی گروی رکھی ہوئی چیز واپس نہیں لے سکتا۔ اگر بچے کا عقیقہ کرا دیں تو یہ بچہ آزاد ہو جائے گا بیماریوں سے، شیطان کے تصرف سے۔ تو عقیقہ یہ سنت ہے، 7ویں دن نہ کیا جائے تو 14ویں دن نہ کیا جائے 21ویں دن، اور اگر گنجائش نہیں ہے، غریب ہے، تو عقیقہ کوئی فرض نہیں ہے۔
لیکن یہ بچے کا ایک حق بنتا ہے۔ پانچواں حق یہ ہے کہ جب بچہ بولنے پر آئے تو سب سے پہلے اس کو کلمہ سکھایا جائے، لا الہ الا اللہ۔ یہ بھی حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارا بچہ جب سب سے پہلے بولنے پہ آئے تو لا الہ الا اللہ اس کو سکھاؤ۔ لوگ لوریاں دیتے ہیں اپنے بچوں کو اور اس میں کوئی گانے پڑھتے ہیں، کوئی واہیات پڑھتے ہیں بچے کو سلانے کے لیے، تو لوری دے اپنے بچے کو لا الہ الا اللہ کی۔ اور فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، جس کا پہلا بول لا الہ الا اللہ ہو اور آخری بول اس کا لا الہ الا اللہ ہو، وہ جنت میں جائے گا۔ تو جب بولنے پر آئے اس کو کلمہ سکھائے، لا الہ الا اللہ۔ لیکن یہ بھی یاد رکھیں کہ بچے کے سامنے، اگرچہ وہ چھوٹا ہے، دودھ پیتا بچہ ہے، یہ نہ سمجھے کہ کچھ سمجھتا نہیں ہے، وہ سب کچھ سمجھتا ہے، سنتا ہے، اور اس کے دماغ میں سب کچھ بیٹھتا ہے۔ اگر ماں باپ غلط زبان ایک دوسرے کے خلاف استعمال کریں اس بچے کے سامنے، گالیاں دیں، تو بچہ وہی گالیاں اس کے ذہن میں پڑیں گی۔ آج ایک بڑی وبا ہے، چھوٹے بچے کو خاموش کرانے کے لیے موبائل اس کے سامنے رکھ دیتے ہیں، اور موبائل میں سب کچھ آتا ہے، تصویریں آتی ہیں، بے حیا مناظر آتے ہیں، گانے آتے ہیں، میوزک آتی ہے۔ اس کا تو مطلب یہ کہ بچپن ہی سے بچے کو بگاڑ رہے ہیں، والدین بگاڑ رہے ہیں، خوشی سے بگاڑ رہے ہیں اس کو۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے پاس ایک چرواہا آیا، عرض کیا امیر المومنین، میرا بیٹا نافرمان ہے، میرا حکم نہیں مانتا اور مجھے گالیاں دیتا ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے کے بیٹے کو بلایا اور اس سے فرمایا، تیرا باپ تیری شکایت کرتا ہے، میرا نافرمان ہے اور گالیاں دیتا ہے۔ تو اس بیٹے نے عرض کیا، امیر المومنین، یہ تو میں مانتا ہوں کہ ماں باپ کا حق مجھ پر ہے، لیکن میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں میرا حق ماں باپ پر ہے یا نہیں؟ حضرت عمر نے فرمایا، ہاں بچے کا حق ہے، جو حقوق بتا دیے، اچھا نام رکھنا، تحنیک کرنا، لا الہ الا اللہ سکھانا۔ اس نوجوان نے کہا، چرواہے کے بیٹے نے، کہ میرے ماں باپ نے کوئی حق میرا ادا نہیں کیا، میں پیدا ہوا تو میرا نام رکھا جعل۔ جعل اس کیڑے کو کہتے ہیں جو دن بھر گوبر میں پھرتا ہے اور گوبر کے گولے بناتا ہے، جعل عربی میں اس کیڑے کو کہتے ہیں۔ جب ایسا گندا نام رکھا تو اس کے اخلاق تو گندے ہوں گے۔ پھر اس نوجوان نے کہا کہ میں نے ابتدا ہی سے اپنے ماں باپ کو گالیاں دیتے ہوئے میں نے دیکھا، گالیاں سنی ان سے، وہی گالیاں مجھے یاد ہیں، ذہن میں پڑ گئی، کلمہ انہوں نے مجھے نہیں سکھایا۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اس چرواہے سے فرمایا کہ تو شکایت نہ کر اپنے بیٹے کی، تو نے اپنے بیٹے کا حق ادا نہیں کیا۔ اور یہ 5 حقوق ہو گئے، اور ایک حق چھٹا کہ بچے کے پیدا ہونے کے بعد اس کے دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اب اس سے بھی سمجھنا چاہیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حکم کیوں دیا کہ دائیں کان میں اذان دی جائے، ابھی پیدا ہوا دائیں کان میں اذان دی جائے، بائیں کان میں اقامت کہی جائے۔ اس سے معلوم ہوتا ہے کہ بچے کو جو بات سنائی جائے اس کے دماغ میں بیٹھتی ہے۔ اگر اس کو گانے سنائیں گے، گالیاں سنائیں گے، خرافات سنائیں گے، وہی اس کے دماغ میں بیٹھے گا۔ اور 7واں حق یہ ہے
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اپنے بچوں کے درمیان محبت میں، تعلق میں عدل و انصاف کرو۔ لڑکا ہے لڑکی ہے، سب کے ساتھ برابر محبت ہو۔ یہ نہیں کہ لڑکا پیدا ہو تو خوش ہو جاؤ، خوشیاں مناؤ، لڑکی پیدا ہو تو پیشانی پہ بل آ جائیں۔ فرمائے اعدلوا بین اولادکم، اتقوا اللہ وعدلوا بین اولادکم، اللہ سے ڈرو اور اپنی اولاد کے درمیان عدل و انصاف کرو، برابری کرو۔ آٹھواں حق پھر یہ بنتا ہے، گزشتہ جمعے کو عرض کر دیا، فرمائے مروا اولادکم بالصلاۃ وہم ابناء 7 سنین واضربوہم علیہا وہم ابناء 10 سنین وفرقوا بینہم فی المضاجع۔ اگر بچہ 7 سال کی عمر کو پہنچے نماز کا کہو اس کو۔ اس سے معلوم ہوا کہ 7 سال سے کم عمر کے بچوں کو مسجد میں نہ لائیں۔ 7 سال کا ہو جائے فرمائے اس کو نماز کہو، نماز کا حکم دو، اور جب نماز کا حکم دیں گے تو مسجد کے آداب بھی بتائیں گے۔ ہمارے بعض بھائی جو ہے نا دودھ پیتے ہوئے بچے کو اٹھا لیتے ہیں، مسجد میں بٹھا دیتے ہیں، خود نماز پڑھتے ہیں، بچہ پیشاب کر لیتا ہے مسجد میں۔ فرمایا 7 سال کی عمر کو پہنچے اس کو مسجد میں لاؤ، اس کو نماز کا کہو، اور جب 10 سال کی عمر کو پہنچے تو نماز نہ پڑھنے پر اس کی کو سزا دو۔ پوچھ گچھ کرو کیوں نماز نہیں پڑھی، جب بھی کسی نماز کا وقت اس سے پوچھا جائے تم نے نماز پڑھی ہے یا نہیں پڑھی۔ اور فرمایا 10 سال کی عمر کو جب پہنچے فرقوا بینہم فی المضاجع، ان کے بستر الگ الگ کر دو۔ لڑکا لڑکی ان کے بستر الگ کرو، لڑکے ہیں دونوں ان کے بستر بھی الگ کر دو تاکہ ان کی صحیح تربیت ہو۔ آج اس کے طرف کوئی توجہ نہیں دیتا، ایک ہی بستر میں سب کو سلا دیتے ہیں۔ فرقوا بینہم فی المضاجع، بستر سب کے الگ الگ کر دو۔ بستر کیا؟ اپنے بیٹوں کو اور اپنی بیٹیوں کو ایسے اسکولوں میں بھیجتے ہیں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ حکم تو یہ ہے کہ گھر میں ان کے بستر الگ کر دو، لیکن ہمارے مسلمان ان کو اسکولوں میں بھیجتے ہیں، ایسے اسکولوں میں جہاں مخلوط تعلیم ہوتی ہے۔ اپنی بیٹیوں کو بھی وہاں بھیجتے ہیں تاکہ ان کا اختلاط ہو دوسرے لڑکوں کے ساتھ، لڑکوں کو بھیجتے ہیں ایسے اسکولوں میں تاکہ لڑکیوں کے ساتھ اختلاط ہو، پھر وہ کیسے ٹھیک ہوں گے؟ نوواں حق ان کا یہ بنتا ہے کہ بچپن ہی سے اپنی اولاد کو، لڑکا لڑکی کو سنت کے مطابق لباس پہناؤ۔ لڑکی کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے، لڑکے کے لیے کون سا لباس ہونا چاہیے۔ آج کے ہمارے مسلمان لباس میں ان کا کیا طریقہ ہے؟ لڑکے کے لیے لباس بناتے ہیں، آستینیں مکمل ہوتی ہیں یہاں تک، اور لڑکی کے لیے قمیص بناتے ہیں خود یہاں تک، یہ بازو اس کا ننگا ہوتا ہے۔ بچپن سے ہم خود اس کو ننگا کرتے ہیں لڑکی کو۔ لڑکے کی شلوار ہوتی ہے نیچے، ٹخنے بھی چھپ جاتے ہیں اس میں، اور لڑکی کی شلوار گھٹنے تک ہوتی ہے۔ یہ مسلمان والدین خود اپنے بچوں کو برباد کر رہے ہیں۔ جب اس لباس پہ وہ عادی ہو جائیں گے، بڑے ہو کر یہی لباس پہنیں گے، پھر شکایت نہ کرنا کہ بیٹی بھاگ گئی کسی کے ساتھ۔ اور 10واں حق ان کا یہ بنتا ہے کہ اپنی اولاد کو بری صحبت سے بچاؤ، بچپن ہی سے ان کی دیکھ بھال کرو، بری صحبت سے بچاؤ، بری مجلسوں سے، برے ساتھیوں سے بچاؤ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، فرمایا
کہ نیک ساتھی کی مثال اور برے ساتھی کی مثال کیا ہے؟ نیک ساتھی کی مثال خوشبو بیچنے والے کی طرح ہے، عطر فروش کی طرح ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یا تو وہ تمہیں ہدیہ میں خوشبو دے دے گا اور یا تم اس سے خوشبو خرید لو گے، ورنہ اگر نہ اس نے دیا نہ تم نے خریدا تو خوشبو تو ویسی ہی پہنچتی رہے گی۔ خوشبو کوئی کھانے کی چیز تو نہیں ہے، سونگھنے کی چیز ہے، عطر فروش کے پاس بیچیں گے خود خوشبو ویسی پہنچتی رہے گی۔ تو اچھے ساتھی کی یہ مثال ہے، اس سے فائدہ ہی فائدہ ہوگا۔ وہ اگر تقریر نہ بھی کرے، تبلیغ نہ بھی کرے، اچھے ساتھی کی مثال یہ ہے، اس سے فائدہ ہوگا۔ یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اور فرمایا برے ساتھی کی مثال لوہار کے بھٹے کی طرح ہے۔ جو حضرات دیہاتوں میں رہتے ہیں انہوں نے دیکھا ہوگا لوہار کا بھٹا، جس میں لوہا گرم کر کے اس سے اوزار چیزیں بناتے ہیں اور وہاں آگ سلگاتے ہیں۔ فرمایا اس کے قریب اگر کوئی بیٹھا ہو، یا تو چنگاری اڑ کر اس کے کپڑوں کو جلائے گی یا بدبودار دھواں اٹھ کر اس کے ناک میں جائے گا۔ تو اگر بے دین ساتھی ہے، برا ساتھی ہے، اور چھوٹے بچے تو جلدی متاثر ہوتے ہیں، بڑا آدمی اتنا جلدی متاثر نہیں ہوتا، چھوٹے بچے جلدی متاثر ہوتے اپنے ساتھی سے۔ اگر والدین اس کی نگرانی نہیں کریں گے اور وہ غلط مجلسوں میں چلا گیا اور والدین چشم پوشی کریں، بچہ ہے کوئی بات نہیں، ایسے ہی کرتے، بچہ ہے کوئی بات نہیں ہے، تو اس سے نقصان ہی نقصان ہوگا، جیسے لوہار کے بھٹے کے پاس بیٹھنے والے کو نقصان ہی نقصان ہے۔ اس لیے اپنے چھوٹے بچوں کو کی بھی نگرانی ضروری ہے کہ غلط مجلس میں تو نہیں چل رہے، غلط جگہوں پہ نہیں جا رہے، ان کے لباس کی دیکھ بھال کرنا، ان کے شکل و صورت وضاقت اس کی دیکھ بھال کرنا۔ ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کل مولود یولد علی الفطرۃ فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ۔ فرمایا ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پیدائشی طور پر ہر بچہ مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کے بعد اس بچے کے والدین یا تو اس کو یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا مجوسی بنا دیتے ہیں۔ اگر والدین یہودی ہیں تو یہودی بنا دیتے ہیں بچے کو، والدین نصرانی ہیں تو نصرانی بنا دیتے ہیں۔ لیکن آج کے دور میں اگر والدین مسلمان ہیں تب بھی اس کو لباس کے اعتبار سے یا ایسی تعلیم گاہ کے اعتبار سے جہاں اسلامی تعلیم نہ ہو وہاں بھیج کر اس کو یہودی نصرانی بنا دیتے ہیں، والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ فطری طور پر وہ مسلمان، پکا مسلمان ہوتا ہے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال بیان فرمائی، کما تنتج البہیمۃ بہیمۃ جمعاء هل تحسون فیها من جدعاء۔ جانور کا بچہ جب پیدا ہوتا ہے اس کے اعضاء بالکل ٹھیک اور درست ہوتے ہیں، کوئی کنکٹا نہیں ہوتا، کوئی نکٹا نہیں ہوتا، کوئی دم کٹا نہیں ہوتا۔ لیکن بعد میں آپ جانوروں کو دیکھتے ہیں کسی کا کان کٹا ہوا ہے، کسی کی ناک کٹی ہوئی ہے۔ یہ مثال پیش کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، پیدائشی طور پر بالکل ٹھیک تھا، بعد میں اس کی ناک کاٹی گئی، اس کا کان کاٹا گیا، اس کی دم کاٹی گئی۔ تو اسی طرح بچہ پیدائشی طور پر پکا مسلمان ہوتا ہے، اس کے والدین اس کو بگاڑ دیتے ہیں۔ یہ بچوں کے حقوق
نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا۔ اس بچے کے کھانے پینے کی بھی نگرانی کرے، کوئی حرام چیز، کوئی مشکوک چیز اس کے پیٹ میں نہ جائے، اس لیے کہ اگر کوئی حرام یا کوئی مشتبہ چیز اس کے پیٹ میں چلی گئی، اس کا اثر اس کے اخلاق، اس کے کردار پر ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت حسن رضی اللہ عنہ نے راستے سے کھجور کا دانہ اٹھایا اور اس کو منہ میں ڈالا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کخ کخ، عربی زبان کا لفظ ہے، اس کا معنی تھو تھو، تھوک لو اس کو، اور پھر فرمایا کہ پتہ نہیں ہو سکتا یہ دانہ کھجور کا زکوٰۃ کے مال میں سے ہو، اور زکوٰۃ ہمارے لیے حرام ہے، ہو سکتا ہے یہ دانہ کھجور کا زکوٰۃ کے مال میں سے ہو، ہمارے لیے زکوٰۃ حرام ہے۔ وہ چوری کا کھجور نہیں تھا، وہ رشوت کا نہیں تھا، وہ چوری کا نہیں تھا، وہ غصب کا نہیں تھا، زکوٰۃ کا تھا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اولاد کے لیے زکوٰۃ لینا حرام ہے۔ تو اس چھوٹے بچے سے فرمایا اس کو تھوک لو، چھوٹا بچہ، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں بھی وہ نابالغ تھا، لیکن آج ہم اپنے بچوں کے لیے اس کی پرواہ نہیں کرتے، حرام کھا لیں کوئی بات نہیں، بچہ ہے، بس ہمارا یہی بہانہ ہوتا ہے کوئی بات نہیں، بچہ ہے، آہستہ آہستہ سمجھ جائے گا۔ حدیث میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ایک عورت اپنے بچے کو بلا رہی ہے اور ایسے چادر کو موڑا ہوا ہے اور بچے سے کہہ رہی ہے آؤ تمہیں کوئی چیز دیتی ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس عورت سے پوچھا کہ اس چادر کے پلو میں تم نے کوئی چھپا کے رکھا ہے کوئی چیز؟ اس نے عرض کیا رسول اللہ ہاں کھجور کا دانہ ہے، اگر یہ بچہ آ جائے کھجور کا دانہ اس کو دے دوں گی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر تم نے کوئی چیز اس میں نہ رکھی ہوتی اور صرف بچے کو بلانے کے لیے کھجور یہ چادر کا ایک پلہ موڑا ہوتا تو تمہارے نامہ اعمال میں جھوٹ لکھ دیا جاتا، اور پھر اس کا نتیجہ یہ بھی ہوتا ہے وہ بچہ جھوٹ سیکھ لیتا ہے۔ جب ماں باپ اس کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں، جھوٹا معاملہ کرتے ہیں، جھوٹا رویہ اختیار کرتے ہیں، وہ بچہ بھی جھوٹ سیکھ لیتا ہے ان سے۔ تو کھانے پینے کے اعتبار سے بھی اپنے بچوں کی نگرانی کرنا اور ان کو ادب سکھانا، بڑوں کا ادب، کہ بڑوں سے ایسی بات کرو، صرف والدین نہیں، سارے بڑوں کا ادب، قرآن کا ادب، مسجد کا ادب، یہ اپنے بچوں کو سکھائیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما نحل والد ولدہ من نحل افضل من ادب حسن، والد اپنے بچے کو اگر کوئی تحفہ دینا چاہتا ہے تو ادب سکھانے کے برابر کوئی تحفہ نہیں ہے۔ اور دوسری حدیث میں فرمایا کہ جب والد اپنے بچے کو ادب سکھاتا ہے تو 1 صاع صدقہ کرنے سے بہتر ہے۔ بچے کو ادب سکھانا 4 کلو کا ہوتا ہے، 4 کلو غلے صدقہ کرنے سے یہ ادب سکھانا بہتر ہے۔ اور فرمایا وَلَا تَرْفَعْ عَنْهُمْ عَصَاكَ أَدَبًا وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، یہ بھی حدیث ہے۔ کوڑا لٹکائے رکھو بچے کے لیے، تم مارو یا نہ مارو لیکن کوڑا لٹکائے رکھو۔ بچے اگر تم نے یہ غلطی کی یہ کوڑا دیکھ لو، لا ترفع عنہم عصاک ادبا، لاٹھی ان سے اٹھاؤ مت، لاٹھی ان کو دکھاؤ۔ وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ، فرمایا اپنے بچوں کو اللہ سے ڈراؤ، کتے سے مت ڈراؤ، بلی سے مت ڈراؤ۔ آج کتی بلی سے ڈراتے ہیں بچوں کو، اللہ سے نہیں ڈراتے۔
ان کے سامنے دوزخ کا بھی تذکرہ کرو، ان کے سامنے جنت کا بھی تذکرہ کرو۔ تو مختصراً یہ بچوں کے جو حقوق ہیں والدین کے ذمے عرض کر دیے، تو اور یہ بھی عرض کر دیا کہ سب سے پہلے بچوں کا حق والدین پر آتا ہے، اس کے بعد دوسرے نمبر پر والدین کا حق بچوں پر ہے۔ اللہ جل شانہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ۔